بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں میں آج آپ کو ایک بہت ہی خوفناک کہانی سنانے لگا ہوں، آپ نے ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، جنگل کی سائیں سائیں کرتی ہوا اور ویران راستے پر بکھری سوکھی پتیاں کسی بھی مسافر کے دل میں خوف پیدا کر سکتی تھیں۔ یہ وہی سڑک تھی جس کے بارے میں مقامی لوگ خوفناک کہانیاں سناتے تھے، جس پر حادثے معمول کی بات تھی اور جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہاں کوئی ایسی مخلوق بسیرا کرتی ہے جسے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زندہ شخص اس کا سامنا کرنے کے بعد خود کو پہلے جیسا محسوس کرتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اسے خونی سڑک کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ یہاں جو بھی رات کے وقت سفر کرتا وہ یا تو واپس نہ آتا یا اگر آ بھی جاتا تو ایسا لگتا جیسے وہ اپنی روح جنگل میں چھوڑ آیا ہو۔ اس سڑک پر قدم رکھتے ہی ہوا کا انداز بدل جاتا، ہر طرف سناٹا چھا جاتا اور درختوں کی شاخیں یوں جھکنے لگتی جیسے وہ کسی نادیدہ بوجھ تلے دب گئی ہوں۔ عامر ایک نوجوان تھا جو اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر ویران راستوں پر مہم جوئی کے لیے نکلتا رہتا تھا۔ وہ ایسے قصے کہانیوں کو محض دیہاتی وہمات سمجھتا تھا اور ان پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں لوگوں کا خوف اور ذہنی وسوسے ان کہانیوں کو حقیقت کا روپ دیتے تھے۔ ایک دن اس کے دوستوں نے شرط لگائی کہ اگر وہ واقعی بہادر ہے تو اسے رات کے وقت اس خونی سڑک سے گزر کر دکھانا چاہیے۔ عامر نے ہنس کر کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ کسی بھی وقت اس سڑک سے گزر سکتا ہے۔ اس کے دوستوں نے وقت مقرر کیا کہ وہ آدھی رات کو اس راستے سے گزرے اور راستے میں جو بھی دیکھے وہ سب کچھ تفصیل سے انہیں بتائے۔ عامر نے بلا جھجک یہ شرط قبول کر لی۔ وہ رات بھی آ گئی جب عامر نے خونی سڑک پر قدم رکھنا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل دھیرے دھیرے اس ویران سڑک پر دوڑنے لگی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا اور ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ درختوں کے سائے سڑک پر عجیب و غریب شکلیں بنا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔ عامر نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے سیٹی بجانا شروع کر دی، مگر اچانک ہی ہوا رک گئی، جیسے کسی نے پوری فضا کو قید کر لیا ہو۔ درخت ساکت ہو گئے جیسے کسی نادید قوت نے انہیں روک دیا ہو۔ عامر نے اس غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیا، مگر پھر بھی اس نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اچانک اس کی نظر سڑک کے کنارے کھڑی ایک سفید لباس میں ملبوس عورت پر پڑی۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عامر نے سوچا شاید کوئی مسافر ہوگی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی بائک کی رفتار کم کی وہ عورت اچانک ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ عامر کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، مگر پھر اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ اس کی نظر کا دھوکہ تھا۔ اس نے دوبارہ رفتار بڑھائی، مگر کچھ ہی دیر بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی بائک کے پیچھے بیٹھ گیا ہو۔ اس کے کندھے پر کسی ٹھنڈی چیز کا لمس محسوس ہوا، جیسے کسی نے اسے ہاتھ لگایا ہو۔ عامر نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک بائک کا انجن گڑگڑانے لگا اور وہ ایک دم بند ہو گئی۔ عامر نے بار بار کک مار کر بائک کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ اب پسینے میں بھیگ چکا تھا اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اچانک قریب ہی درختوں کے درمیان سے ایک بھیانک قہقہا گونجا۔ یہ قہقہا ایسا تھا جیسے کئی لوگوں کی ملی جلی آوازیں ہوں، جن میں درد، خوف اور دیوانگی شامل ہو۔ عامر نے ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ بائک چھوڑ کر پیدل ہی واپس جانے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ غیر انسانی تھا، اس کی شکل واضح نہیں تھی، مگر آنکھیں انگاروں کی طرح دکھ رہی تھی۔ عامر کی ٹانگیں جیسے زمین میں دھنس گئیں، وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، جیسے کوئی بہت قریب آ کر اس کے نام لے کر پکار رہا ہو۔ عامر نے ایک جھٹکے سے خود کو حرکت دی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے ایک قدم پیچھے رکھا، اچانک زمین اس کے قدموں تلے لرزنے لگی۔ ایسا لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا ہو۔ درخت مزید بلند ہو گئے، ان کی شاخیں لمبی ہو کر جیسے اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ عامر نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ اچانک وہی سفید لباس میں لپٹی ہوئی شبیہ دوبارہ ظاہر ہوئی، مگر اب اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، آنکھوں کی جگہ دو سیاہ گڑھے تھے۔
اور اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ عامر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم زمین میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ عورت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک عامر کے آس پاس کئی اور سائے نمودار ہونے لگے جیسے درختوں سے نکل کر آ رہے ہوں۔ سب عامر کو گھیرنے لگے۔ ان کے ہاتھ لمبے اور پتلے تھے، ان کے ناخن تیز اور خون میں رنگے ہوئے تھے۔ عامر کو محسوس ہوا جیسے وہ اس کا خون چوسنے والے ہوں۔ اچانک عامر نے ایک زوردار جھٹکا محسوس کیا اور بائک خود بخود اسٹارٹ ہو گئی۔ عامر نے کوئی موقع ضائع کیے بغیر فوراً بائک پر بیٹھ کر پوری رفتار سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ جیسے ہی موڑ کے قریب پہنچا اسے اپنے پیچھے وہی کہہ کے اور سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ پورے راستے بائک چلاتا رہا مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سڑک کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا مگر منزل قریب نہیں آ رہی تھی۔ ہر چیز دہراتی جا رہی تھی، وہی درخت، وہی سائے، وہی خوفناک سرگوشیاں۔ عامر کو یوں لگا جیسے وہ کسی دائرے میں پھنس چکا ہو جہاں سے باہر نکلنا ناممکن ہو چکا ہو۔ اچانک اس کی بائک ایک جھٹکے سے رک گئی اور وہ نیچے گر گیا۔ اس نے اوپر دیکھا تو وہی سفید لباس والی عورت اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اب وہ بالکل قریب تھی۔ اس نے عامر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی اس کا ہاتھ عامر کے سر سے ٹکرایا، عامر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ صبح جب مقامی لوگ وہاں سے گزرے تو انہیں عامر کی بائک سڑک کے بیچ میں گری ہوئی ملی مگر عامر خود وہاں نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے پورے جنگل میں اسے ڈھونڈا مگر اس کا کوئی نشان نہ ملا۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ رات کے اندھیرے میں کسی اور دنیا میں کھو گیا، کچھ کا کہنا تھا کہ وہ بدروحوں کے قبضے میں چلا گیا مگر اس کے دوست جو اسے رات وہاں بھیجنے کے ذمہ دار تھے وہ کبھی دوبارہ ہنس نہیں سکے کیونکہ انہیں ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا تھا جس پر انہوں نے کبھی یقین نہیں کیا تھا، اور تب سے وہ سڑک پہلے سے بھی زیادہ سنسان ہو چکی تھی، جیسے وہاں سے گزرنے والا ہر شخص کسی نہ کسی دن عامر کے انجام کو پہنچنے والا ہو۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔